روہنگیا مسلمانوں کو دنیا میں ایک ایسی اقلیت مانا جاتا ہے جن پر کیا جانے والا ظلم تصور سے باہر ہے۔ روہنگیا کا تعلق بنیادی طور پر میانمار سے ہے۔ میانمار کا پرانا نام برما ہے۔ روہنگیا نسل کے افراد میانمار میں رکھائن کے علاقے میں قدیم زمانے سے آباد ہیں۔ رکھائن کا علاقہ میانمار کا غریب ترین علاقہ ہے، یہاں پر 78% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے گزر بسر کر رہی ہے۔ اسی علاقے میں تقریباً 11 لاکھ روہنگیا افراد موجود ہیں۔ 1948 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ہی میانمار کی حکومت کا رویہ مسلمان روہنگیا کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بلکہ میانمار کی حکومت ان روہنگیا افراد کو میانمار کا شہری سمجھتی ہی نہیں اور انہیں بنگالی افراد تصور کرتی ہے جو غیر قانونی طور پر میانمار میں موجود رکھائن کے علاقے میں آباد ہیں۔ میانمار کی حکومت اسی وجہ سے روہنگیا مسلمانوں کو کسی قسم کے شہری حقوق دینے سے انکار کرتی ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی حکومت ان افراد کو میانمار کا شہری تصور کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ روہنگیا افراد کو کوئی حکومت اپنا شہری ماننے کو تیار نہیں، اور یہ ایسے افراد ہیں جن کو کسی ملک کی شہریت حاصل نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان افراد کا کوئی ملک ہی نہیں۔ میانمار کا 1982 کا شہریت کا قانون صاف طور پر روہنگیا افراد کو غیر ملکی قرار دیتا ہے۔ اس قانون کی وجہ سے ہی روہنگیا کو ملک سے نکالنے کے لیے حکومت کئی دفعہ کوشش کر چکی ہے۔ انہی حکومتی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اب تک ہزاروں روہنگیا میانمار چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بھاگنے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر بھاگ کر دوسرے ملکوں میں داخل ہونے کی اس کوشش میں بہت سے مرد یا تو مارے جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں۔ عورتیں اور بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات خود میانمار کی فوج اور پولیس ہی قتل اور اغوا میں ملوث پائی گئی ہے۔ 2012 میں رکھائن کے علاقے میں مسلمانوں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے درمیان بڑے فسادات نے جنم لیا۔ پورے کے پورے گاؤں اجاڑ دیے گئے، روہنگیا کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے اور انہیں بے گھر کر دیا گیا۔ اس سب میں میانمار کی فوج نے مبینہ طور پر بدھ مت فسادیوں کا ساتھ دیا۔ UN کی ہیومن رائٹس کونسل کے مطابق 2012 سے اب تک 1,68,000 روہنگیا اپنی جان بچانے کے لیے میانمار سے ہجرت کر گئے ہیں۔ کچھ تو کہیں نہ کہیں چھپ کر دوسرے ملکوں میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ مارے گئے اور بہت سے سمندر کے درمیان کشتیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ ان کی کشتیاں واپس میانمار جا سکتی ہیں، نہ ہی کوئی اور انہیں اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ روہنگیا نے اپنی کشتیاں بنگلہ دیش لے جانے کی کوشش کی، مگر مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر بنگلہ دیش نے انہیں جگہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کشتیوں نے تھائی لینڈ کا رخ کیا تو تھائی لینڈ نے بھی انہیں کھانا اور ادویات فراہم کر دیں، مگر اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ کشتیوں نے ملائیشیا کا رخ کیا تو ملائیشیا نے بھی تھائی لینڈ کی ہی پالیسی اپنائی۔ اس کے بعد کشتیاں انڈونیشیا پہنچی، مگر انڈونیشیا نے بھی روہنگیا کو اپنے ملک سے دور بھگا دیا۔ کچھ روہنگیا سیکیورٹی فورسز کی نظر سے بچ کر بھارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہاں بھی انہیں تلاش کر کے واپس میانمار بھیجا جا رہا ہے۔ میانمار کی حکومت اور افواج کو پوری دنیا کی طرف سے اس ظلم و ستم پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میانمار کی حکومت اور فوج کا موقف پھر بھی یہی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں اور روہنگیا پر ہونے والے مظالم میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے وطن روہنگیا مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔